السلام علیکم۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں بھی بڑی پراسرار اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جس کے ساتھ پیش آیا، اسی کی زبانی سنیے۔ میرا نام راجہ ندیم ہے۔ میرا ایک دوست ہے ناصر، جسے فارمنگ کا بڑا ہی شوق ہے۔ ویسے تو شہری لڑکا ہے، لیکن فطرت کے قریب رہنا اور محسوس کرنا اسے بہت پسند ہے۔ اسی چکر میں اس نے لاہور کے آخری کونے بارڈر کے پاس ایک فارم ہاؤس بنا لیا۔ کچھ پھول پودے اور سوئمنگ پول بنا کے اسے چوکیدار کے حوالے کر دیا۔ جس جگہ پر اس نے فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا وہ سرحد سے چند کلومیٹر پیچھے، لیکن حد درجہ ویران اور اجاڑ علاقہ تھا۔ قریب و جوار کے گاؤں دیہات بھی تو 4 میل دور ہی تھے۔ جب سے اس نے یہ فارم ہاؤس بنایا تھا، تب سے اب تک وہ کبھی وہاں رات بھر مقیم نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری خاص بات یہ کہ اتنے عرصے میں بہت سے چوکیدار بھی بدل چکا تھا، کیونکہ وہاں اس فارم ہاؤس پر کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا۔ 2-4 دن بعد جو بھی آتا جواب دے دیتا کہ ہمیں یہاں کام نہیں کرنا۔ جب چوکیدار سے نوکری نہ کرنے کی وجہ دریافت کی جاتی تھی تو کچھ بتاتے بھی نہیں تھے، بس ایک ہی جواب، ہم نے یہاں کام نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا۔ اب چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ جمعے کی رات میں اپنے آفس سے جب گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں ناصر کا فون آ گیا۔ حال احوال اور خیریت دریافت کے بعد اس نے مجھے بولا کہ بھائی، کل دوپہر میں میرے فارم ہاؤس چلتے ہیں، کچھ 2 اور بھی دوست ہیں، رات بھر وہاں باربیکیو پارٹی اور شگل میلہ کریں گے، اور اتوار کی شام واپسی گھر کا رخ کر لیں گے۔ پہلے تو میں نے اسے انکار کر دیا، لیکن بچپن کی دوستی اور گہرا یارانہ ہونے کے عوض ہاں میں حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ اگلے دن دوپہر 12 بجے تک مکمل تیاری اور دوستوں کے ہمراہ ہم اس فارم ہاؤس والے ایریا میں داخل ہو چکے تھے۔ کچی سڑک اور سڑک کے دونوں اطراف کیکروں کے لاتعداد ٹیڑھے میڑھے درخت دور تک جا بجا نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں سرسبز کھیت اور کچھ مکمل بنجر خشک زمین نظر آ رہی تھی۔ کوئی 2 میل ایسے ہی سڑک پر چلنے کے بعد دور سے ایک بڑی 4 دیواری کا احاطہ نظر آنا شروع ہوا، جو دراصل اس کا فارم ہاؤس تھا، لیکن فارم ہاؤس سے کوئی 8 کلومیٹر دور ہی سڑک کے ساتھ نظر آتے ایک ویران قبرستان کے پاس ہماری گاڑی اچانک رک گئی۔ ہم گاڑی سے باہر نکل آئے۔ ناصر گاڑی چیک کرنے لگا، اب اسے کیا ہو گیا ہے یار۔ دوسرے دوست بھی ناصر کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ میں چلتے ہوئے قبرستان کی دیوار کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ایک عجیب بے چینی اور تجسس مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ قبرستان پرانا اور خستہ حال تھا، بیری کے درخت، لمبی گھاس ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جس خاص بات نے مجھے اس قبرستان کی طرف متوجہ کیا تھا وہ تھے قبرستان کے آس پاس والے درختوں پر پھیلے مکڑی کے جالے، جو اشارے تھے منحوسیت کے، شیطانیت کے۔ لیکن اسی اثنا میں جو سب سے بڑا اشارہ میں نے محسوس کیا تھا وہ تھا میرے کندھے پر کسی انسانی ہاتھ کے وزن کا لمس۔ حالانکہ میں اکیلا باہر کھڑا اس قبرستان کے قریب آیا تھا اور باقی تینوں گاڑی ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ میں اکیلا نہیں تھا، میں یہ جان چکا تھا۔ کوئی اور بھی تھا جو میرے ساتھ میرے پاس کھڑا مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر کوئی نظر نہ آیا۔ میں تیزی سے قدم بڑھاتے گاڑی میں سوار ہوا۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے بتایا تو سب میرا مذاق بنائیں گے۔
گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور ہم اب فارم ہاؤس کے اندر لان میں کرسیاں بچھائے دھوپ تاپتے کینو پارٹی کے مزے اڑا رہے تھے۔ سب اپنی باتیں کہانیاں واقعے سنا رہے تھے، لیکن میں اور میرا دماغ صبح والے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ کیا وہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ میں ان کے پاس سے اٹھ گیا فارم ہاؤس کو دیکھنے اور چہل قدمی کا بول کر۔ فارم ہاؤس کوئی 5 ایکڑ کی زمین پر محیط تھا۔ فارم ہاؤس کے درمیان میں کوئی 3 کنال زمین پر 2 منزلہ خوبصورت گھر تعمیر تھا، تو کچھ فاصلے پر ساتھ ہی میں 10 مرلہ ایک وسیع سوئمنگ پول تھا۔ شروعات میں ہی چوکیدار اور رہنے والوں کے لیے کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ خوبصورت پھول اور کیاریاں جا بجا پھیلی تھی اور بیچ بیچ میں امرود اور انار کے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان چھوٹے انار کے درختوں میں جانے کا انتخاب کیا۔ مجھے وہاں سیر کرنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی مجھے تیز اگربتی کی خوشبو نے آ گھیرا۔ پہلے پہل تو خوشبو اچھی لگی، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہی خوشبو عجیب بدبو میں بدلتی محسوس ہوئی۔ کھلا آسمان تھا، لیکن سانس رکتا سا محسوس ہوا۔ میرا وہاں مزید رکنا اب محال سا ہو رہا تھا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے یہاں سے نکل جانا مناسب سمجھا، لیکن مجھے اپنے قدموں کے ساتھ کسی اور کے چلتے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ پہلے شک تھا، اب یقین مکمل سا ہو گیا تھا کہ یہاں ضرور کوئی ہوائی شے موجود ہے، جو کھلے عام مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں پوری طرح سے خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اب میں دوستوں کے پاس جا بیٹھا۔ وہ خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوستوں کو کیسے بتاؤں۔ میں نے ناصر سے پوچھا، یار تم نے اتنا بڑا فارم ہاؤس بنایا ہے تو کوئی کتے وغیرہ نہیں پالے؟ ناصر میری طرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بھائی 2-4 دفعہ نقصان کر چکا ہوں۔ بڑے مہنگے اور نسلی کتے رکھے، لیکن کوئی یہاں زندہ بچتا ہی نہیں۔ کسی کو سانپ کاٹ جاتا ہے تو کوئی بیمار ہو کر مر جاتا ہے۔ دن بھر تو صحیح رات گزرے، اگلے دن صبح مردہ۔ اس لیے سوچا کہ منحوس ہی تو ہوتے ہیں۔ میرے فارم ہاؤس کو راس نہیں ہے کتے۔ اب مزید ارادہ ترک کر دیا ہے کتے رکھنے کا۔ ناصر کے منہ سے کتوں کے مر جانے والی بات سے مجھے ٹھٹکا لگ گیا۔ صبح سے لے کر اب تک یہ کیا ہو رہا تھا؟ دل چاہا کہ ناصر سے بولوں، یار یہاں سے جلد از جلد نکلے، لیکن اتنے میں چائے آ گئی اور پھر دوبارہ سے مستی شگل جھکتے۔ دوپہر 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ دھوپ غائب اور ہلکے بادل نمودار ہو چکے تھے، اور پھر ناصر اور اس کے دوست لکڑیوں کا بڑا الاؤ چلانے کے اہتمام میں جا مشغول ہوئے۔ میں بھی دل میں واپسی جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی بات کر کے اپنا شگل یا مذاق اڑواؤں۔ الاؤ جل چکا تھا، لیکن دیکھا دیکھی گہری دھند ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی، اور یہ ہم سب کے لیے کوئی حیرانگی والی بات نہیں تھی۔ ایک تو سردیاں چل رہی تھی، اوپر سے کھلا ویران علاقہ جہاں دھند کا بکثرت ہو جانا معمول کی بات تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی دینا مشکل ہو چکا تھا۔ منظر انتہائی دلکش تھا۔ کھلے میں آگ کا الاؤ اور پھر باربیکیو کے لیے جلتی انگیٹھیوں میں مچھلی اور مرغی کے مسالہ دار تکے بوٹیاں تیار ہو رہے تھے۔ شگل میلہ لگاتے کھاتے پیتے ہمیں اب رات کے 8 بج چکے تھے۔ سب کچھ پرسکون اور فرحت بخش چل رہا تھا، اور پھر دور ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر ناصر کا ایک دوست بولا، یار ویسے ایک بات میں نے نوٹ کی ہے، دوپہر سے اب تک اس پورے علاقے میں نہ تو ہمیں کوئی کتا نظر آیا اور نہ بلی، اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی، اور یہ پہلی آواز ہے جو سن رہا ہوں۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں یہ تمہارے مرے ہوئے کسی کتے کی بدرو ہے۔ اور یہ سب کہتے ہی وہ زوردار کہہ کے لیے ہنسنے لگا، اور باقی لوگ بھی دیکھا دیکھی ہنس پڑے، لیکن اگلے چند لمحات میں ایک انتہائی ہیبت ناک اذیت سے لپٹی روتی آواز نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں وہ رو رہا تھا، انتہائی درد اور ڈراؤنی آواز لیے،
اور وہ کوئی اور نہیں، ایک کتا تھا جو پہلے تو دور تھا لیکن اب کی بار آتی آواز انتہائی قریب فارم ہاؤس کی باہری دیوار کے ساتھ سے آ رہی تھی۔ سب سہم چکے تھے، پھٹی ہوئی خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے دوبارہ سے ہنس پڑے۔ سب مذاق میں تھے لیکن میں مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ خوف و ہیبت کا رقص تھا جو تیار بیٹھا تھا اپنے خوفناک پنجے لیے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے۔ اب ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت سے روتے کتوں کی خوفناک آواز موت کا راگ الاپ رہی تھی۔ بھونکتے نہیں، روتے ہوئے کتے انتہائی دردناک خوف سے روندھی آواز لے کر، ایسے جیسے کہ وہ بیان کر رہے ہوں۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اپنے تینوں ساتھیوں کی جانب دیکھا۔ ان کے چہروں سے اٹھتی ہوائیاں اور پھٹی سی ڈری آنکھیں بتا رہی تھی کہ انسان کبھی کبھار موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ ایک دوست نے کہا، یار چلو باہر چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر ناصر ہکلاتی ہوئی آواز میں بولا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، باہر اتنی تیز دھند اور گہرا اندھیرا ہے۔ لیکن ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ باہر کتے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے مل کر باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ فارم ہاؤس کے باہری دروازے کے بھاری بھرکم کنڈے کو جیسے ہی ہم نے کھولنا شروع کیا تو اس سے نکلتی آوازیں بدروحوں کی سسکیوں سے کم نہ تھی۔ لگتا ہے جب سے فارم ہاؤس بنا ہے تب سے اب تک دروازے کے کنڈے کو کسی نے تیل نہیں دیا، تبھی پھنس پھنس کر کھلتے ہوئے خوفناک آواز نکال رہا ہے۔ اب ہم فارم ہاؤس سے باہر نکل کر کچی سڑک پر کھڑے تھے اور مکمل طور پر خاموشی اور گہرا سناٹا ہو گیا تھا۔ ہمارے باہر نکلتے ہی روتے کتوں کا یوں چپ ہو جانا، صرف چپ ہو جانا ہی نہیں بلکہ منظرنامے سے دور دور تک نظر نہ آنا کسی پراسراریت سے کم نہ تھا۔ ہم نے چاروں طرف اپنی نظروں کو دوڑایا تو سوائے کالی گہری دھند، سناٹے، اندھیرے کی سوا کچھ نہ پایا۔ کوئی 2 سے 3 منٹ رکنے کے بعد ہم نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ ابھی مڑے ہی تھے کہ ہمیں ایسے لگا جیسے ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر دیکھا تو وہاں نہ کوئی ہوا اور نہ ہی کوئی اور ذی روح، بس خاموشی، دھند اور اندھیرا تھا۔ اب ہمارا باہر کھڑے رہنا ناممکن تھا، اس لیے ہم نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہم نے اندر آ کے جلدی سے گیٹ بند کر دیا اور گہرے سانس لینے لگے۔ ابھی ہم بیٹھے بھی نہیں تھے کہ کتے پھر سے بھیانک آواز نکالنے لگ گئے۔ اب پارٹی جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ ہم سب نے اندر کمرے میں جا کے سونے کا فیصلہ کیا۔ فارم ہاؤس میں کمرے زیادہ تھے لیکن ہم نے ایک ہی کمرے میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ 3 لوگ بڑے بیڈ پر لیٹ گئے اور ایک سائڈ پر پڑا صوفہ میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ پہلے تو ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ سب سونے لگے۔ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ کب گہری نیند میں چلا گیا۔ جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو رات کے 3 بجے کا وقت ہوگا۔ میرے جاگنے کی وجہ پیشاب کی تیز حاجت تھی۔ کمبل سے نکلتے ہوئے میں واش روم میں جا گھسا جو بیڈ روم میں اٹیچ ہی تھا۔ آدھ کھلی آنکھیں لیے جب میں نے سامنے دیوار کی طرف دیکھا، بس دیکھنا ہی تھا کہ مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا کیونکہ سامنے دیوار پر کوئی 11 فٹ اونچائی میں ایک چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا اور اس روشن دان میں مجھے 2 گھورتی آنکھیں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر کے مارے میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں جلدی سے واش روم سے باہر نکلا اور دوبارہ کمبل اوڑھے لیٹ گیا۔ دان اونچائی پر تھا، اگر کوئی باہر سے غسل خانے میں جھانک بھی رہا تھا تو ایسے اس اونچائی پر آنے کے لیے کم از کم کوئی سیڑھی یا سپورٹ تو چاہیے ہوگی۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت، سوچ سوچ کر میری حالت بری ہو رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنے تینوں دوستوں پر نظر دوڑائی جو کہ گہری نیند میں تھے۔ پھر میں نے اپنے منہ پر کمبل اوڑھ لیا اور دعا کرنے لگا
کہ کسی طرح رات گزر جائے اور ہم اس فارم ہاؤس سے نکلیں۔ اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں دوبارہ سو گیا۔ ابھی مجھے سوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے لگا کہ کوئی بھاری چیز میرے اوپر سوار ہے۔ میں نے پورے زور کے ساتھ اٹھنے کے لیے حرکت کی، لیکن یہ کیا؟ میں چاہ کر بھی خود کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دماغ اور آنکھیں ہوش و حواس میں ہیں، لیکن بقیہ جسم مفلوج ہو چکا ہے، ایسے کہ جیسے پتھر کا ہو۔ اس سنگین صورتحال نے میرے اعصاب آنن فانن تباہ کر دیے تھے۔ یہ میرے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا تھا؟ اسی سوچ اور خوف نے میرے دل کی دھڑکن کو بہت تیز کر دیا تھا۔ میں نے گہرے سانس لینے کی کوشش کی، مگر سانس نہیں آ رہی تھی۔ قریب آتی موت ضرور محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس بھاری چیز نے مجھے اپنی قید سے آزاد کر دیا اور میں نے گہرا سانس لیا اور کھانسنا شروع کر دیا۔ کھانستے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرے جبڑوں کے ارد گرد شدید کھینچاؤ سا آ گیا ہے اور خود بخود منہ کھلتا سا جا رہا ہے، اور پھر میں نے اپنے کھلے منہ کے اندر 2 عدد انگلیوں کو گھستا محسوس کیا۔ یہ پورے منہ میں اب عجیب، انتہائی عجیب سا ذائقہ بھر گیا۔ منہ میں پھیلتی شدید کڑواہٹ اور خشک ہوتا گلا، میری اندرونی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے میں ابھی کہہ کر کے اندر سے امٹتے زہر کو باہر لا پھینکوں گا۔ مجھے میری زبان کی گرد سختی سی محسوس ہوئی، ایسے جیسے کہ وہ کسی کی گرفت میں ہو، اور میری زبان واقعی گرفت میں تھی۔ اسی نادیدہ ہاتھ نے میری زبان کو جکڑ لیا تھا، اور جکڑ اس قدر شدید تکلیف دہ تھی جیسے ابھی تالوں سے اکھڑ کر باہر نکل جائے گی۔ درد، اذیت کے اس منحوس پل میں میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے بے بسی کے آنسو پورے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ اب زبان تالوں سے اکھڑ کر باہر جا گرے گی۔ میں ختم ہونے ہی والا تھا کہ اچانک میں اس چیز کے چنگل سے آزاد ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم اتنی سخت سردی میں بھی پسینے سے پوری طرح شرابور اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گلے سے لے کر زبان تک شدید درد کی ٹیس پڑ رہی تھی۔ کمرے میں لائٹ نہ ہونے کے سبب گھوپ اندھیرا تھا۔ میں نے ہڑبڑاہٹ میں اپنی انگلیوں سے زبان کو محسوس کیا۔ سب ٹھیک تھا، بس درد تھا، مطلب کہ میں ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن نہیں۔ درد کی کراہیں جو اذیت سے لپٹی انتہائی دھیمی سی آواز اب مجھے سنائی دے رہی تھی۔ کیا وہ میرا وہم تھا یا خواب تھا؟ تھوڑی توجہ اور دھیان لگایا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ درد سے کراہتی آوازیں میرا ہرگز وہم نہیں بلکہ بالکل سچ ہیں، اور وہ آوازیں ابھی اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ سامنے بچھے بیڈ پر سے ناصر یا اس کے 2 دوست، ان تینوں میں سے کوئی ایک تو تھا جو میری طرح شدید تکلیف میں آہستہ آہستہ سے کرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن میں ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور لاشعوری طور پر صوفے کی جانب موبائل تلاش کرنے لگا، اور موبائل مجھے مل گیا۔ میں نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ کو آن کیا اور دوسرے ہی لمحے کمرے میں موجود لائٹ کو آن کر دیا۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا چکا تھا۔ میں نے جلدی سے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے اور تیزی سے آواز کے تعاقب کو دیکھنے کے لیے تینوں کے چہروں سے کمبل ہٹانے لگا۔ اوہ، یہ تو ناصر کا دوست کامران تھا، جو درد سے کرا رہا تھا۔ فقط کرا نہیں رہا تھا بلکہ ہلکے ہلکے جھٹکے بھی لے رہا تھا، ایسے جیسے کہ درد میں ہو۔ میں نے کامران کو سیدھا کرنے اور پوری طرح دیکھنے سے پہلے ناصر اور اس کے دوسرے دوست کو سختی سے جھنجھوڑا تو وہ دونوں بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ دونوں سخت نیند میں تھے۔ اس طرح اچانک جگائے جانے پر صدمے کی صورت میں میرا منہ تکنے لگے، لیکن اگلے ہی چند سیکنڈز میں وہ بھی کامران کی درد سے کراہتی آوازیں سن کر ایکٹیو ہو گئے تھے۔ ناصر بولا، یار یہ کیا ہو رہا ہے کامران کو؟ اب ہم کیا کریں گے؟ رات کے اس وقت باہر جانا بھی ٹھیک نہیں۔
اور پھر ہم کامران کو پکڑ کر سیدھا کرنے میں لگ گئے۔ لیکن یہ کیا، کامران کا پورا چہرہ ہی بگڑا ہوا تھا، چہرے پر نیل اور آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید ہو چکی تھی، منہ کھلا ہوا سخت اکڑن میں تھا، غوں کی نکلتی منہ سے آوازیں درد کا پتہ دے رہی تھی۔ موجودہ صورتحال اور کامران کی بگڑی حالت میں ناصر انتہائی گھبرا چکا تھا، اس لیے زور سے بولا کہ اسے پکڑو، اٹھو یار، اسے ہاسپٹل لے کر چلیں، اور پھر اپنی جیکٹ اور بوٹ پہننے لگا۔ میں نے اور دوسرے لڑکوں نے بھی آنن فانن دیکھا دیکھی تیاری پکڑ لی۔ کامران بالکل بے سدھ اور انتہائی تکلیف میں تھا۔ میں نے اور ناصر نے اسے سیدھا کیا اور بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر سہارا دیتے ہوئے بیڈ سے نیچے فرش پر لے آئے۔ ناصر نے دوسرے دوست کو اشارہ کیا کہ تم کمرے کا دروازہ کھولو، اور وہ دوسرا لڑکا جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک دم سے پورے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ ہم چاروں ایک دم سے شدید گھپ اندھیرے میں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال کر ٹارچ چلانی چاہی تو لائٹ پھر سے آ گئی۔ روشنی آتے ہی لڑکا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ایک زوردار دھماکے سے کمرہ ایک بار پھر اندھیروں کی نظر ہو گیا، مطلب کہ بلب پھٹ گیا تھا جس کی کرچیاں ہم پر آ گری۔ لیکن اتنی ہی دیر میں دوسرا لڑکا دروازے پر لپکا اور اسے کھولنے کے لیے ہینڈل دبایا، اور دوسرے ہی پل ایک دلخراش چیخ لے کر سائڈ پر جا گرا اور چیخنے لگا کہ مجھے کسی نے بہت زور کا تھپڑ مارا ہے، اور ایک بار پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ اب ناصر کا دوست ڈر سے چیخنے لگا، بلکہ ناصر نے بھی چیخنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرے ہی پل ایک زوردار دھڑم کی آواز کے ساتھ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ ناصر اور دوسرے لڑکے نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ناصر اور دوسرے دوست کا یوں مجھے اور کامران کو چھوڑ کر دیوانہ وار باہر کی جانب بھاگنا، مجھے ہرگز ان دونوں سے ایسی بدحواسی کی امید نہ تھی۔ فرش پر دوڑتے قدموں کی آواز جیسے ہی ختم ہوئی تو مجھے آس پاس کے حالات کا اندازہ تب ہی ہوا، کیونکہ اب اندھیرے گھپ کمرے میں کامران اور میں ہی رہ گئے تھے، اور کامران کی موجودہ حالت ویسے بھی ایسی تھی کہ وہ خود سے چل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی ہوش و حواس میں تھا۔ وہ صرف کھلے منہ کے ساتھ درد بھری سسکاریاں لے رہا تھا۔ خیر، میں نے خود سے ہمت کی اور کامران کو فرش پر لٹا کر دونوں ٹانگوں سے پکڑے کمرے سے باہر کی جانب گھسیٹنے لگا۔ ابھی لگ بھگ 2 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ مجھے کسی اندیکھی مخلوق نے ایک سناٹے دار تھپڑ چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ کا زور اس قدر شدید تھا کہ میں 3 فٹ پیچھے جا گرا۔ میرا سر سائیں سائیں کر رہا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا، اور کمرے کا دروازہ پھر سے خود بخود بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتا دیکھ میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن ایک زوردار چیخ نے کمرے کے در و دیوار کو لرزا کر رکھ دیا تھا، اور وہ چیخ کسی اور نے نہیں بلکہ کامران نے ماری تھی۔ اور پھر چیختے ہوئے کامران اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب لپکا۔ اب کمرہ نہایت ہولناک منظر کا روپ دھار چکا تھا۔ کامران چیختے ہوئے کمرے کے دروازے کو اپنے سر سے زوردار ٹکرے رسید کر رہا تھا، اور فقط یہی نہیں، کبھی تو وہ زوردار کہکہے لگاتا اور کبھی چیخیں مارتا۔ میں اب اس صورتحال سے تنگ آ کر بیٹھ گیا تھا کہ ناصر اور دوسرا لڑکا اچانک سے واپس کمرے کے باہر آ گئے اور دروازے کو دھکا دیتے ہوئے آوازیں دینے لگے۔ کامران پہلے ہی بہت جنونی ہوا بیٹھا تھا، ان دونوں کی آواز سن کر مکمل ہی آپے سے باہر ہو گیا اور زوردار ٹکر رسید کرتے ہوئے دروازہ کھول باہر کی جانب بھاگا، اور چیختے چلاتے ہوئے کہکہے لگاتے وہ فارم ہاؤس کا باہری دروازہ کھول کر دھند میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ لیکن اس کی آوازیں دور ہوتی اور خوف پھیلاتی سنائی دے رہی تھی۔ رات کا یہ آخری پہر تھا، اس پہر خوف ہولناکیاں اب اپنے عروج پر تھی۔ کامران اب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے ناصر اور دوسرے دوست کو بولا کہ تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے تم دونوں سے امید نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے، یار ہم خود باہر نہیں نکلے تھے بلکہ کسی نے ہمیں باہر دھکا دیا تھا، ہم بڑی مشکل سے واپس آئے ہیں۔ اچھا یار چھوڑو، اب ہمیں کامران کو تلاش کرنا ہے، گاڑی سٹارٹ کرو، ہم اسے قبرستان میں ڈھونڈیں گے۔ کیا؟
قبرستان میں؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ وہاں ملے گا؟ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وہاں ملے گا، پہلے ہم وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ خوف کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن کامران کو تلاش کرنا بھی ضروری تھا۔ ناصر نے چابی لی اور پھر ہم کامران کی تلاش میں نکل گئے۔ قبرستان کے قریب جا کے ہم نے گاڑی روک دی اور اب ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ ہماری پیشانی پر پسینے کے قطرے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں جانب سوائے گھپ اندھیرے کے کچھ نہیں تھا۔ اونچی لمبی گھاس اور قبروں کی ڈھیریاں، سامنے فقط اندھیرا اور دھند تھی۔ ہم نے آگے قدم بڑھانے سے پہلے اپنی چاروں طرف نظر دوڑائی تو کیکر کے درخت ہمیں آسیبیوں کے آشیانے لگے۔ درختوں کی لمبی بڑی ٹہنیاں خوفناک چڑیلوں کی مانند لگ رہی تھی۔ خیر ہم نے ہمت بڑھائی اور قبرستان کے اندر بہت آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آنکھیں پھاڑے آس پاس کے مناظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن چند لمحات بعد ہی ہم نے محسوس کیا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ دو زرد آنکھیں اب ہمیں خود کو گھورتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور صرف آنکھیں ہی نہیں، کچھ آہٹیں بھی تھیں جو ہمارے ساتھ قدم بقدم چل رہی تھی۔ ہم اپنے وجود کے ساتھ کسی اور اندیکھے وجود کی آہٹوں کو محسوس کر رہے تھے۔ اب ہم قبرستان کے کافی اندر آ چکے تھے۔ ہمارے سامنے اب اونچی اور گہری بڑی جھاڑیاں آ گئی تھیں، اور صرف جھاڑیاں ہی نہیں بلکہ جھاڑیوں کے پار سے دھپ دھپ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ہم جلدی سے جھاڑیاں ہٹا کر راستہ بناتے ہوئے پار نکل آئے۔ اب میرا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا لگتا ہے کامران یہاں نہیں ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کریں گے۔ اب ہم واپس فارم ہاؤس بھی نہیں جا سکتے تھے، بڑی مشکل سے تو وہاں سے نکلے تھے۔ کامران کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں ناصر کے دوست نے کہا ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس فارم ہاؤس میں آ کے ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اور پھر اس سے پہلے کہ ہم واپس مڑتے، ہماری آنکھوں نے جو عجیب اور انتہائی خوفناک منظر دیکھا۔ ویران قبرستان میں رات کی آخری پہر، سخت سردی اور گہری دھند ہونے کے باوجود ایک انسان ایک بڑے درخت کے گرد گول گول گھوم رہا تھا، بنا کوئی آواز نکالے، اپنے ہوش و حواس اور ارد گرد کے حالات سے بیگانہ، بس سر نیچے گرائے گھوم رہا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں، کامران تھا۔ ہم سکتے کی کیفیت میں آ چکے تھے، بت بنے بس اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ نیچے بیٹھ گیا اور اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگ گیا۔ ہم بس منہ کھولے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر کامران اٹھا اور اپنے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرنے لگا۔ ہم نے تھوڑی ہوش پکڑی اور اس کی طرف لپکے، لیکن یہ کیا، ہم اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین نے ہمارے پاؤں اپنی سخت پکڑ میں لے لیے ہیں، اور پھر دوسرے ہی لمحے ہمیں اگربتیوں کی تیز خوشبوؤں کا جھونکا سا محسوس ہوا، اور ہمیں اپنے سر پر انتہائی وزن سا محسوس ہوا، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی منو وزنی چیز آ کر سر پر بیٹھ گئی ہو۔ جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، ہمیں خوف کی شدت سے کپ کپی آ رہی تھی، ہم گہرے خوف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر ہم سب نے زور زور سے کلمہ پاک پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، ہماری حالت بہتر ہونے لگ گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کلمہ طیبہ پڑھتے جا رہے تھے۔ کامران کی حرکتیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ ہم اب کامران تک پہنچ چکے تھے۔ ہم نے جیسے ہی کامران کو ہاتھ لگایا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن ہم تینوں نے آنن فانن اسے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر قبرستان کے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہم سب گاڑی میں سوار ہو چکے تھے، اور اس سرد رات کی اذیت ہم چاروں شاید پوری زندگی کبھی بھلا نہ پائیں گے۔ کامران کی حالت گھر پہنچ کر بھی کافی دن تک غیر رہی، لیکن علاج کے سبب شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ناصر کا فارم ہاؤس اس دن سے اب تک بند، ویران اور اجاڑ ہے کہ اس رات کے بعد پھر کبھی ہم نے ادھر جانے کی غلطی نہیں کی۔
امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔